اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6541، اردو ترجمہ۔ جنت میں 70,000 آدمی بلا حساب داخل ہوں گے۔ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے کہا ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے بیان کیا۔ دوسری سند اور محمد سے اسید بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا کہ میں سعید بن جبیر کی خدمت میں تھا۔ اس وقت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے، اور کوئی نبی تنہا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور یہ جو آگے آگے 70,000 کی تعداد ہے، ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، دم جھاڑ نہیں کرواتے تھے، سکون نہیں لیتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ حدیث نمبر 6552، اردو ترجمہ۔ ہم سے معاذ بن اسد مروزی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس بن یزید نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی دھاری دار کمبل جو ان کے جسم پر تھی اٹھائے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ حدیث نمبر 6543، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ راوی کو ان میں کسی ایک تعداد میں شک تھا، آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ حدیث نمبر 6544، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے
ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ حدیث نمبر 6545 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، ہمیشہ تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ اے دوزخ والو، ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 6546 اردو ترجمہ۔ جنت و جہنم کا بیان۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کھانا جسے اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کی بڑھی ہوئی چربی ہوگی۔ عدن کے معنی ہمیشہ رہنا۔ عرب لوگ کہتے ہیں عدنت بارس، یعنی میں نے اس جگہ قیام کیا اور اسی سے معدن آتا ہے، فی معدن صدق یا مقد صدق، جو سورہ قمر میں ہے، یعنی سچائی پیدا کرنے کی جگہ۔ ہم سے عثمان بن حشیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف بن ابی جمیلہ نے بیان کیا، ان سے ابو رجا عمران اتاروی نے، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج میں تو وہاں عورتیں بہت تھیں۔ حدیث نمبر 6547 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تمیمی نے بیان کیا، انہیں ابو عثمان نہدی نے، انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے، اور جو لوگ دوزخی ہیں وہ تو دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے۔ اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ حدیث نمبر 6548 اردو ترجمہ۔ ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو عمر بن محمد بن زید نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6541 سے 6548 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔